الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم. دسمبر کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی 25 تاریخ دسمبر کا جو دن ہے وہ عیسائیوں کی عید کا دن ہے. جسے وہ کرسمس ڈے کے نام سے پکارتے ہیں. عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 25 دسمبر کو پیدائش ہوئی ہے. اور عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ یہ عقیدہ انتہائی غلط اور باطل عقیدہ ہے۔ اور یہ عقیدہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا عقیدہ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان بھی چاہے وہ عوام ہو یا حکام ہو، وہ بھی عیسائیوں کی اس عید کے اندر شامل ہوتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بلکہ ان کی تقاریب کے اندر زور و شور کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہوئے شریک ہوتے ہیں، حالانکہ اسلام کے اندر اس بات کی بالکل اجازت کیونکہ 25 دسمبر قریب ہے، تو اسی حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، ان کے عقائد کے حوالے سے اور اس کرسمس ڈے کے حوالے سے۔ جو عقیدہ عیسائیوں نے بنایا ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے، بیٹا ہے۔ اس عقیدے کی قرآن مجید بالکل صاف لفظوں کے اندر نفی کرتا ہے، اور وہ سورۃ الاخلاص کے اندر نفی کی ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، بتا دیجئے، هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے۔ نفی ہوگی یہاں سے ہی، نفی تو ہو گئی نا، وہ اکیلا ہے، یعنی اس کے ساتھ اور کوئی نہیں، نہ اس کی اولاد، نہ بیوی، کوئی چیز نہیں۔ لیکن اللہ نے اس نفی پہ بس نہیں کی، بلکہ اس کی آگے تفصیل کی ہے
کیونکہ اللہ کو پتہ تھا ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے میرا بیٹا بھی بنا دینا ہے، میری بیٹیاں بھی بنا دینی ہیں۔ کچھ آئیں گے وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کچھ آئیں گے وہ کہیں گے حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور کچھ کہیں گے کہ نہیں، جو فلاسفہ قسم کے لوگ ہوں گے کہ عقول عشرہ جو ہے وہ اللہ سے نکلی ہے، وہی سارا کام کر رہی ہیں۔ کچھ کہیں گے ہندو قسم کے لوگ، انہوں نے بھی کتنی مخلوق کو میرا برابر کر دینا ہے، اور کچھ نوری والے آ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ نبی بھی اللہ کا نور ہے، اللہ سے نکلا ہوا ہے، اور وہ اللہ کے نبی کو نور مانیں گے۔ اللہ نے اس کی نفی کی، فرمایا نہ مجھ سے کوئی نکلا ہے، میں اکیلے ہی ہوں۔ اس لیے اللہ نے آگے تفصیل کی ہے، صرف اکیلے پہ بس نہیں کی، فرمایا اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، وہ نرادھار ہے، لم یلد ولم یولد، فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی نکلا ہے، نہ وہ کسی سے نکلا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ تفصیل کر دی کہ کوئی نبی اللہ سے نہیں نکلا ہے۔ معلوم ہوا عیسائیوں کا عقیدہ بھی غلط، یہودیوں کا عقیدہ بھی غلط، فلاسفہ کا عقیدہ بھی غلط، ہندوؤں کا عقیدہ بھی غلط، اور نوری کہنے والے لوگوں مشرکوں کا عقیدہ بھی، جو کہتے ہیں اللہ کا نبی نور ہوتا ہے، اللہ کے نور سے نکلا ہوتا ہے، ان کا عقیدہ بھی غلط۔ کیونکہ رب کا قرآن، رب خود کہتا ہے لم یلد ولم یولد، میں بھی کسی سے نہیں نکلا، مجھ سے بھی کوئی نہیں نکلا۔ تو عقیدہ تو ان کا غلط ثابت ہو گیا، لیکن رب العالمین اس عقیدے کا رد کرتے ہوئے ایک اور مقام پہ کہتے ہیں، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ قرآن کہتا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کا کسی کو بیٹا کہہ دینا، یہ کتنی خطرناک بات ہے، کتنا خطرناک عقیدہ ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا۔ رب العالمین فرماتے ہیں انہوں نے رب کا ولد بنایا، رب کا بیٹا بنایا۔ لقد جئتم شیئا ادا، یہ بہت بھاری چیز کو آئے ہیں، کوئی چھوٹی بات، بہت بھاری چیز ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ اس گناہ کا بوجھ اتنا بڑا ہے کہ اس کی وجہ سے زمین و آسمان پھٹ جاتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جاتے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا کفریہ کلمہ ہے کہ کسی کو اللہ کا بیٹا کہہ دینا، اتنا بڑا کفریہ کلمہ کہ پہاڑ پھٹ جائیں، ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں، آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے۔ رب العالمین فرماتے ہیں ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں۔ وما ينبغي للرحمن، اور رحمان کے لیے، اللہ کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ اولاد بنائے، مناسب ہی نہیں، ضرورت نہیں ہے اللہ کو۔ اولاد کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ جو بندہ محتاج ہو، جو بندہ ضرورت مند ہو، اسے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے نا، اور اللہ تو محتاجی سے پاک ہے۔ گویا یہ اللہ کا بیٹا کہہ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو محتاج قرار دینا چاہتے ہیں،
اور یہ کفر ہے کہ نہیں؟ تو عیسائیوں کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے۔ اور بھی دیکھیے نا، رب العالمین فرماتے کبورت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، فرمایا یہ جو اپنے منہوں سے باتیں نکالتے ہیں، اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، اللہ کا برابر بناتے ہیں، جس کی صفت ہے لم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر، اس کا کوئی برابر، اس کی صفت ہے، اور یہ اس کا پھر بھی برابر بناتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں۔ آصف نو بلاؤ جی، سپیکر گڑبڑ کر رہے۔ بہت زیادہ کر چھڑتے ہیں۔ ہاں کیا کرتے ہیں؟ فرمایا ان کے منہوں کی باتیں، اور یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ یقولون الا کذبا، فرمایا یہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ اور دیکھیے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیوں کے اس عقیدے کی وجہ سے عیسائیوں سے جہاد کا حکم دیا ہے کہ ان سے لڑو، ان کو قتل کرو۔ اس عقیدے کی وجہ سے اللہ نے عیسائیوں سے جہاد کا حکم دیا۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 29، پارہ نمبر 10، فرمایا قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ۔ قاتل الذین، قتال کرو ان لوگوں سے، لڑو ان لوگوں سے، جہاد کرو ان لوگوں سے، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ پر ایمان، عیسائیوں کا اللہ پر ایمان دعویٰ ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایمان تب ہوگا جب اس طرح ایمان لائیں گے جیسے رسولوں نے بتایا ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے؟ یہ تو اللہ پر ایمان نہ ہوا نا۔ فرمایا ان سے جہاد کرو، ولا بالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے جو لوگ، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے، ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کو نہیں اپناتے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، فرمایا ان سے جہاد کرو، ان سے جہاد کرو یہاں تک کہ یہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں، ٹیکس دیں۔ اگر مسلمان کے ملک میں رہنا ہے تو ٹیکس دینا پڑے گا۔ کیا دینا پڑے گا؟ تو یہ مسلمانوں کا ملک ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں پر عیسائی رہتے ہیں، کوئی ٹیکس دیتے ہیں؟ کیونکہ اسلامی قانون نہیں۔ حالانکہ اسلامی قانون یہ ہے کہ ان سے لڑو، جہاد کرو، انہیں مارو، یہاں تک کہ یہ ٹیکس دینے لگ جائیں۔ ٹیکس دیں گے تو رہ سکتے ہیں، وگرنہ ان کو رہنے وہم صاغرون، اور انہیں حقیر سمجھو۔ یہ کیا ہے؟ حقیر ہیں۔ اور آج جناب عیسائیوں کو عزت دی جاتی ہے، ان کے کرسمس ڈے کے اندر شمولیت اختیار کی جاتی ہے، عوام کیا حکام سب اس میں داخل ہوتے ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں، ان کے ساتھ خوشیاں منائی جاتی ہیں، سب کچھ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن کا حکم کیا ہے؟ سراسر قرآن کی جو ہے وہ مذمت ہے اور قرآن کی مخالفت کی جاتی ہے۔ فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، فرمایا یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، ان کے یہ جھوٹ ہے،
ان کے منہ کی باتیں. فرمایا اللہ نے کوئی ایسا قانون اور نہ ہی اللہ نے کوئی ایسا سبق پڑھایا ہے. یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے. تو قرآن مجید نے ایسے عقیدے والوں سے جہاد کا حکم دیا ہے. اور اسی طرح یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کرتے ہیں اور انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہوئے انہیں خدا مانتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں. اس عقیدے کی بھی قرآن نے نفی فرمائی ہے. یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 171 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا عقیدہ بالکل غلو کہتے ہیں اعتدال سے ہٹ جانا، اعتدال کو چھوڑ دینا، افراط و تفرید کا شکار ہو جانا. تو یہ دونوں مذاہب جو ہیں یہودی بھی اور عیسائی بھی، یہ دونوں مذہب افراط و تفرید کا شکار ہوئے ہیں اور غلو کے اندر چلے گئے اور راہ اعتدال کو چھوڑ دیا. عیسائی افراد کا شکار ہو گئے اور یہودی تفرید کا شکار ہوئے. کیسے؟ عیسائیوں نے کہہ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اتنا بڑھایا ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کا برابر بنا دیا. اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفرید اختیار کی اور اتنا گھٹایا ان کو، انہیں نعوذ باللہ ولد الزنا کہہ دیا. افراط و تفرید کا شکار ہوئے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، اپنی امت کو سمجھایا کہ مسلمانوں، ایمان والوں، تم عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح افراط و تفرید کا شکار نہ ہو جانا ہے. مجھے بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ اللہ کا برابر نہ کر دینا. میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا بندہ ہوں. میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. جس طرح عیسائیوں نے اللہ کے بندے کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. تو اس کی نفی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ پر صرف حق بات کہا کرو. اللہ پر صرف سچ کہا کرو، اللہ کے بارے میں جھوٹ نہ کہا کرو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. اور سچ کیا ہے اللہ کے بارے میں؟ حق یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ میرا بیٹا نہیں، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بیٹا ہے مریم کا، اور رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے. اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کا رسول ہے. وَكَلِمَةُ، اور فرمایا اس کی طرف سے کلمہ ہے، القاها إِلَى مریم، جو اس نے ڈالا ہے مریم کی طرف، روح پھونکی ہے مریم کی طرف. وَرُوحٌ مِّنْ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور نہ کہا کرو کہ تین ہے، نہ کہا کرو، کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ خدا تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے. اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام، ان تین سے بنا خدا. یا پھر وہ کہتے ہیں اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت جبریل، ان تینوں سے مل کر خدا بنا. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، تین نہیں ہے، ایک ہی ہے. تین نہیں ہے، ایک ہی ہے. انتہوا خیرا لکم، باز آ جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ ایک ہی الہ ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد، فرمایا وہ پاک ہے اس چیز سے کہ وہ اپنی اولاد بنائے. وہ اولاد سے پاک ہے.
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا زمین و آسمان کے اندر اس کا راج ہے، وہ مالک ہے، زمین و آسمان کے اندر اس کی ملکیت ہے۔ تو جو زمین و آسمان کا مالک ہے اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اسے کسی چیز کی محتاجی کیسے؟ تو اللہ نے غلو کی اور تثلیث کی نفی فرمائی، فرمایا ان کا یہ عقیدہ بالکل، فرمایا کفری عقیدہ ہے اور غلط عقیدہ ہے، یہ غلو کے اندر چلے گئے۔ اور اسی طرح ایک اللہ نے عقلی دلیل دے کر سمجھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے والد نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ کے والد نہیں ہیں، اس لیے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے ایک مثال دی ہے سورہ مائدہ کے اندر، فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم کہتے ہو کہ اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ اللہ فرماتے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یأکلان الطعام، فرمایا عیسیٰ ابن مریم الا رسول، اللہ کے رسول ہیں، اور اس سے پہلے تو کئی رسول گزر چکے ہیں، کوئی نئی بات۔ وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں صدیقہ ہے، ان کی ماں صدیقہ ہے۔ کوئی یہ تہمت نہ لگانے لگ جائے حضرت مریم پر کہ نعوذ باللہ انہوں نے جو ہے وہ کسی کے ساتھ برا کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو، وہ صدیقہ ہیں، وہ سچی ہیں۔ فرمایا کانا یأکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے ہیں، دونوں کھانا کھاتے ہیں، اور فرمایا کھانا انسان کھاتے ہیں، کھانا انسان کھاتے ہیں، تم اللہ کا بیٹا بناتے ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کھانا کھاتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پہ سورۃ آل عمران کے اندر اللہ نے ایک اور مثال دی، فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے، عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے۔ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں، تو حضرت آدم کے تو باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں، انہیں تو بطریق اولا اللہ کا بیٹا ہونا چاہیے، ہیں وہ تو زیادہ حقدار ہے نا اللہ کے بیٹا ہونے کے۔ جب وہ اللہ کا بیٹا نہیں تو پھر حضرت عیسیٰ بھی اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا یہ عقیدہ بالکل کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو جب اللہ کا بیٹا ہی کوئی نہیں تو پھر کرسمس ڈے بھی کوئی نہیں۔ ہاں اس لیے اب 25 دسمبر کو ان کے ہاں بالکل تشریف لے کے نہیں جانا، پرہیز کرنا ہے۔ اکثر نوجوانوں کو نہیں پتہ ہوتا، یاریاں لگائی ہوتی ہیں، دوستیاں کی ہوتی ہیں، چلو جی دوست نے دعوت دی ہے چلے جاتے ہیں، کوئی کیک شیک کاٹا بھی ہے تو آپ بھی ان کے ساتھ کفریہ عمل کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، تو آپ کفر کو بڑھا رہے ہیں۔ جو بھی شریک ہوتا ہے وہ کفر کو بڑھاتا ہے، وہ اس کے ساتھ برابر کا شریک ہے اس گناہ کے اندر۔ اور اللہ کے قرآن نے فرمایا ہے جو بندہ کافروں کے ساتھ، فرمایا ایمان والوں کافروں سے دوستی نہ کرو، لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم، اے ایمان والو کافروں سے کبھی دلی دوستی نہ لگاؤ، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے قیامت کے دن اللہ انہی کی صف میں اسے کھڑا کرے گا۔ آج عیسائیوں کے ساتھ اگر کرسمس ڈے پہ جا کے کیک کاٹیں گے تو قیامت کے دن حشر کے لیے انہی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اس مشابہت سے بچیں اور اس عمل سے بچنا ضروری ہے مسلمان کے لیے۔ فرمایا اسی طرح کفار کی عیدوں کے اندر شرکت کی مذمت فرمائی ہے قرآن مجید نے، جہاں پر ایمان والوں کی صفات کا ذکر ہوا ہے نا، وہاں پر ایک صفت ایمان والوں کی قرآن نے کیا بیان کی ہے؟
فرمایا والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وہ لوگ ایمان والے جو ہوتے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے، دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے، ایمان کا دعویٰ ہوتا ہے، فرمایا لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا، جب وہ بیہودہ مجلسوں سے گزرتے ہیں وہاں پر کھڑے نہیں ہوتے، مروا باللغو مروا کراما، فرمایا وہ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ عیسائیوں کی عید بھی بیہودہ مجلس ہے، عیسائیوں کی عید بھی کفریہ مجلس ہے، گندی مجلس ہے، تو ایمان والے وہاں پر کھڑا ہونا بھی گوارا نہیں کرتے، چاہے جائے کہ ان کے ساتھ جا کر کیک بھی کاٹیں، ان کے ساتھ جا کر محبتیں بانٹیں۔ تو کفار سے ہم مسلمانوں کی کوئی دوستی نہیں ہو سکتی۔ میں یہ تو بیہودہ باتوں کو چھوڑ دیتے، تو اس لیے 25 دسمبر جو ان کا کرسمس ڈے ہے ان سے بچیں گے کہ نہیں بچیں گے؟ اس کی تردید کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس کو اپنے دل کے اندر جو ہے وہ غلط سمجھیں اور ان کے بارے میں نفرت رکھیں کہ یہ کفریہ عقیدہ ہے ان کا، اور ان کا یہ عمل بھی کفریہ ہے، کیونکہ میں نے جتنی آیات پیش کی ہیں اس سے اس بات کی تردید ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے اور اللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ جب اس عقیدے کی نفی ہوگی تو پھر کرسمس ڈے بھی موجود نہیں رہ سکتا۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔